کھیلوں کے بعد پاکستان میں تفریح کے دروازے بھی کھل گئے۔ لاہور میں 30 سال بعد ہارس اینڈ کیٹل شو کا میلہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی تقریب میں شریک۔ اونٹوں کی ڈانس پرفارمنس، مختلف جانوروں کی نمائش، ڈھول کی خصوصی پرفارمنس اور لیزر لائٹ شو۔ ڈرون شو نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ قومی پرچم، باب خیبر، مینار پاکستان اور فیصل مسجد کے خاکے بنائے گئے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو میں پھولوں کی نمائش، کھانوں کے سٹالز لگائے جائیں گے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو میں بین الاقوامی ٹیمیں بھی شرکت کریں گی۔ ہارس اینڈ کیٹل شو روز تک جاری رہے گا۔ 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ ہی ختم کر سکتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا بینچز اختیارات کیس میں 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری۔ لکھا، قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں ہے۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ 26ویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ ہم اس ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے کہ ترمیم چیلنج ہو چکی ہے اور فریقین کو نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ جب تک ایسا نہیں ہو جاتا، معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے۔ آئینی تشریح کم از کم 5 رکنی آئینی بینچ ہی کر سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو اختیار موجودہ آئین اسے۔ سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی کے معاملے پر ایک اور خط آ گیا۔ جوڈیشل کمیشن رکن سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس ملتوی کرنے کی درخواست، کہا جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سینیورٹی کا معاملہ حل نہ ہو جائے اجلاس مؤخر کیا جائے۔ ججز کی ٹرانسفر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی۔ کمیشن نے اگر اجلاس کرنا ہی ہے تو ٹرانسفر شدہ ججز کو زیر غور نہ لایا جائے۔ ججز اور جوڈیشل کمیشن کے رکن کے اعتراضات بے سود۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ اجلاس سپریم کورٹ کی کانفرنس روم میں دن 2 بجے ہوگا۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کے لیے ہائی کورٹس کے 5 سینئر ججز کے نام طلب کر لیے گئے۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے کل شارع دستور پر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ متحدہ کے اتحاد میں دراڑ کے بعد ریسکیو مشن، فاروق ستار کی زیر صدارت MQM پاکستان کی بہادر آباد مرکز میں بیٹھک۔ اجلاس میں کہا گیا کہ اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی تو تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کی شرکت۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ MQM پاکستان نے پارٹی اختلافات کو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ متحدہ کے اعلامیے کے مطابق سوشل میڈیا پر چند عناصر معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ مقبول کو گورنر سندھ کامران ٹیسوری ہی قبول۔ متحدہ چیئرمین کا گورنر ٹیسوری کے خلاف احتجاج پر رد عمل۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کل کے احتجاج اور شور شرابے کا واقعہ افسوسناک ہے۔ ایسے عناصر کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں۔ کامران ٹیسوری سندھ کے گورنر ہیں اور رہیں گے، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ مجھ سمیت پوری پارٹی کا اعتماد ان پر ہے۔ صوبے یا وفاقی معاملات پر مشاورت کے لیے ان کے پاس جانا جمہوری عمل ہے۔ بولنے والا کسی تنظیم میں چلا گیا، کوئی شیعوں کی جماعت میں چلا گیا، کوئی سنیوں کی جماعت میں چلا گیا، اس طرح سے تقسیم پیدا ہوئی۔ اور وہ تقسیم، اس طرح کی جو بھی تقسیم ہوتی ہے وہ نفرت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اس پوری پاداش میں کراچی شہر نے، صوبہ سندھ نے، پاکستان نے وہ نقصان اٹھایا کہ جس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، آج بھی بھگت رہے ہیں۔ آج بھی اس مصیبت سے، اس خوف کے سائے سے، اس دہشت کی جو نفرت کی جو سیاست تھی، ہم پوری طرح سے اسے نہیں نکل سکتے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا گورنر سندھ کو مشورہ، کہا کامران ٹیسوری پارٹی کے اندر کی مخالفت پر توجہ دیں۔ گورنر اب DIG ٹریفک نہیں بن سکتے۔ MQM کا اندرونی انتشار ان کا اپنا معاملہ ہے۔ آج سندھ میں پیپلز پارٹی کا کوئی مد مقابل نہیں، جبکہ PP کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ کراچی میں دہشت اور نفرت کی سیاست کا اثر آج بھی ہے۔ ماضی میں لسانی بنیادوں پر ایک تنظیم کو مضبوط کیا گیا۔ پاکستان آج بھی نفرت کی سیاست کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ہمیں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے نکلنا ہوگا۔
شرجیل میمن کا ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیوں پر 2 ٹوک اعلان، کہا سڑکوں پر بد انتظامی اور غیر قانونی گاڑیاں برداشت نہیں کریں گے۔ ٹریفک قوانین کے نفاذ کو مزید سخت کیا جا رہا ہے، قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں ہوں گی۔ سندھ روڈ سیفٹی کمیٹی نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مزید 44 گاڑیوں کے چالان کاٹ دیے، مجموعی طور پر 3,34,000 سے زائد جرمانے بھی کیے گئے۔ جعلی ایوان یہ ان کارکنوں کے سامنے اور اس عوام کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی، ہم نے سیاسی جہاد کا راستہ ترک نہیں کیا، ہم اس پر قائم ہیں، میدان میں رہیں گے، سڑکوں پہ رہیں گے، تمہارے ایوانوں تک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ان ایوانوں سے تمہاری سیاسی جناب۔ مولانا کا پارلیمنٹ کو جعلی قرار دیتے ہوئے سڑکوں پر آنے کا اشارہ، مردان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بپھرے عوام سڑکوں پر آئیں گے تو جعلی ایوانوں میں زلزلہ برپا ہوگا۔ موجودہ پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں، انتخابات میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہم نے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی، میدان میں رہ کر تمہارے ایوانوں تک پہنچیں گے۔ IMF کا گورننس اور کرپشن کے جائزے کا مشن، عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد کی پاکستان آمد۔ وزارت خارجہ کے مطابق احتساب، گڈ گورننس اور کرپشن سے نمٹنا IMF کے نزدیک خوشحالی کے لیے لازمی عناصر ہیں۔ IMF کا 3 رکنی وفد گورننس اینڈ کرپشن سے متعلق پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ مشن ریاست کے 6 کلیدی شعبوں میں کرپشن اور کمزوریوں کی سنگینی کا جائزہ لے گا۔ مشن فائنانس ڈویژن، FBR، اسٹیٹ بینک اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ساتھ مشاورت کرے گا۔ SCCP، الیکشن کمیشن اور وزارت قانون حکام سے بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ گورننس کے استحکام کے لیے لائے عمل کی سفارش کی جائے گی۔ کرک میں گرینڈ جرگے کی مسلح گروہوں کو 3 دن کی ڈیڈ لائن، اعلامیے کے مطابق مسلح گروپ علاقے سے فوری طور پر نکل جائیں، ریاست پولیس کو درکار تمام وسائل فراہم کرے تاکہ مؤثر کارروائی کر سکیں، دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے CTD کو مکمل اختیارات دیے جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کل 2 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کو دورے کی دعوت UAE کے وزیراعظم شیخ محمد بن راشد نے دی تھی۔ وزیراعظم دبئی میں ہونے والی ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت بھی کریں گے۔ حکومتی کیمپ سے ثوابی جلسے پر لفظی حملے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ PTI کا یوم سیاہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ PTI کی کال پر پنجاب میں ایک آدمی بھی باہر نہیں نکلا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا سرکاری ملازمین کی حاضریوں کے باوجود جلسے میں 5000 لوگ جمع نہ ہو سکے۔ جنید اکبر اپنے پہلے امتحان میں ہی بری طرح فیل ہو گئے۔ محفوظ سمندر، خوشحال مستقبل، کراچی میں عالمی امن مشن کے دوران امن ڈائیلاگ، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ دنیا بڑی معاشی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے، تجارتی ٹیرف بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا، طاقتور بحریہ سمندری تجارت کے تحفظ کی ضامن ہے، مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے انتقالات سے عالمی منظرنامہ بدل گیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ امن ڈائیلاگ کا مقصد بلو اکانومی کا فروغ اور میری ٹائم سیکیورٹی کو لاحق خطرات سے آگاہی دینا ہے۔ نیتن یاہو کے بیان پر اسلامی دنیا سے سخت رد عمل، پاکستان کی غیر ذمہ دارانہ بیان کی مذمت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیلی حکومت کا بیان فلسطینی عوام کے حقوق کے منافی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ قابض انتہا پسند ذہنیت یہ نہیں سمجھتی کہ فلسطینیوں کے لیے ان کے وطن کا کیا مطلب ہے۔ عرب اسرائیلی وزیر اعظم کے متنازع بیان پر اجلاس طلب کر لیا۔ اور سفاری ٹرین پر صحرائی سیاحت، پہلی تھر ڈیزرٹ سفاری ٹرین کا 2 روزہ سفر، ٹرین سیاحتی مشن مکمل کر کے کراچی واپس پہنچ گئی۔ کراچی تا چھور تک سیاحوں کا ٹرین کے ذریعے سیاحتی مقامات کا دورہ، کینٹ اسٹیشن پہنچنے پر ٹرین کے مسافروں کا استقبال۔